دوسری چیز جو نجات کا سبب ہے وہ ہے علم نافع. وہ کیا ہے؟ ذرا بولیے اونچی آواز سے. جیسے ابھی آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ علم. اب علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع. آپ اسے انگلش میں کہہ لیجئے تو یوزفل نالج اور یوز لیس نالج. علم کو انگلش میں نالج کہا جاتا ہے، یعنی وہ نالج جو آپ کو نفع دے رہی ہے اور وہ معلومات جو آپ کو نفع نہیں دے رہی. تو علم جو ہے یہ دوسری چیز ہے، چونکہ علم کے بغیر آپ نجات کو نہیں پا سکتے. اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے تو آپ کو اس عمل کا علم ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ کو پتا ہوگا کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کیسے فرض ہوتی ہے تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے نا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز علم، اور اس کے ساتھ جڑنے والی جو چیز ہے وہ ہے نافع، کہ علم وہ ہونا چاہیے جو کہ نافع ہو. علم نافع کے بغیر، اچھا علم نافع کس چیز کا؟ قرآن اور حدیث. نمبر 1. نمبر 2، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی قرآن اور حدیث. تو اب علم نافع جو ہے یہ نجات کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ دعا کیا کریں. علم نافع اور غیر نافع میں فرق آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک علم وہ ہے جو معلومات کا ذخیرہ ہے. آپ کے پاس بڑی معلومات ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں کہاں پر کیا ہو رہا ہے، یا آپ کو ایون قرآن و حدیث کا علم ہے. وہ علم ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، اس کی شرح پڑھی، تصوف پڑھا، علم ہے. لیکن وہ علم اگر آپ کے دل میں نور پیدا نہیں کر رہا، اگر وہ علم آپ کو خوف خدا نہیں دلا رہا، اگر وہ علم آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر رہا، اور وہ علم آپ کے لیے نفع مند نہیں ہو رہا، تو پھر وہ علم غیر نافع ہے. ایسا علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، دین کا علم تھا، معرفت کا علم تھا، لیکن وہ علم غیر نافع تھا. جب بھی دعا کیا کریں تو یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں علم نافع عطا فرما، تو ہمیں علم نافع. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ عالم مفتی ہو، محقق ہو، کوئی بھی ہو، جو اس کے پاس آئے اس کا منصب یہ ہے، اس کا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کو قرآن و حدیث سکھائے. اگر وہ قرآن و حدیث نہیں سکھاتا، اپنی باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، قرآن و حدیث نہیں بتاتا، تو وہ اپنے منصب کے ساتھ زیادتی کر رہا. چونکہ اسے جو منصب سونپا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعلیم دے قرآن و حدیث کی. آج ہمارے یہاں اس چیز کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہی نہیں. جہاں پر تقریر شروع ہوگی، خطاب شروع ہوگا، بیان شروع ہوگا، قرآن فہمی کی بات آئے گی، راہ فرار اختیار کریں. یعنی وہ قوم کہ جس کو علم کے حوالے سے فرض قرار دیا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، نزول وحی کا آغاز ہو رہا ہے اقرا کے ساتھ، اس قوم کا آج علم اور کتاب سے تعلق کتنا ہے؟ آپ سب اپنے اوپر غور کر لیجئے، اپنی زندگیاں دیکھ لیجئے کہ کتنا عرصہ ہوا ہم نے کوئی دینی کتاب پڑھی تھی. ایک عرصہ دراز ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. ہم کسی محفل کے اندر حاضر دماغ ہو کر قرآن سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ہماری قوم کے حالات کو دیکھ کر کہ آپ یقین کیجئے کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم قرآن فہمی سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تھوڑا سا علمی گفتگو شروع کی جائے نا، جہاں پر ہمیں دماغ حاضر کر کے سننا پڑے، اسے سمجھنا پڑے، تو ہم بھاگ جاتے ہیں. یعنی ہم دینی پروگرام میں بھی شرکت کریں تو مزے کے لیے شرکت کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کرتے کہ ہم علم کو سیکھنے کے لیے اپنے ذہن کو حاضر کریں اور توجہ سے قرآن و حدیث کو سنیں اور قرآن و حدیث پر عمل کریں. تو دوسری چیز، پہلی چیز اخلاص فی النیت، نیت کو درست کرنا. دوسری چیز علم نافع جس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی.